بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشا نئے بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 15، مجالس، موضوع مناجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی خود پسندی کے شکار لوگ شیطان کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، جو کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی نیک کام میں پیش ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم مثلاً روزہ خوان، عالم، ذاکر، محب اہل بیت ہیں، مگر شیطان ان کو تعلیمات آل محمد سے دور کرتا جاتا ہے۔ ہم اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، خود پسندی میں مبتلا کر کے ہمارے اعمال حبط کر ڈالتا ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری شفاعت کیوں نہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو جواب دیں کہ کیا اگر میں کوئی گناہ کروں تو کیا میری شفاعت کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ گناہی کا وہ حجاب ہے جو ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہے، اور یہی ہماری خوش فہمی، اوور کانفیڈنس، پورے اعتمادی کا نتیجہ ہوگا کہ ہم اپنے شفاعت کرنے والے سے دور ہو جائیں گے اور پھر شفاعت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اب ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہی وہ موقع ہے جس سے شیطان فائدہ اٹھا کر ہم کو شفاعت امام حسین علیہ السلام سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، البتہ ان سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے صاحب تقویٰ خود اپنے آپ سے کہتا ہے کہ واضح خارجی بھی اسی وقت اپنا اثر دکھاتا ہے جب واضح داخلی بھی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو اور اس کا ساتھ دے۔ جیسا کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس کے وجود کے اندر بھی ایک واعظ موجود ہو۔ روایت میں کہ ایک دفعہ موسم حج کے دوران حسن بصری نے کہا، اگر کوئی ابلیس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں میں سے بچ کر نکل آئے تو اس سے بڑھ کر تعجب کی اور کیا بات ہوگی۔ جب اس شخص کی طرف سے ادا کیے گئے جملے کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں دہرایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس میں نقطہ حیرانگی یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت خداوندی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی گمراہ ہو جائے یا ابلیس کے جال میں پھنس جائے تو اس سے بڑھ کر ہلاکت اور کیا ہوگی، جبکہ رحمت خداوندی کی سبب کائنات کی تمام نعمتیں اس کے تصرف میں ہیں۔ ایسا ہوتے ہوئے بھی اگر آخر وہ شخص کیوں محروم رہ جاتا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں یہ مختصر سی دعا ضرور پڑھا کرو کہ اس کے توسط سے خداوند عالم ان دو نعمات میں سے ایک تو ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ اگر موت آ رہی ہوگی تو آئندہ سال تک کے لیے ٹل جائے گی، دوسرے اگر موت یقینی ہوگی تو آج کے آج ہی ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، پروردگار یہ ماہ سیام کے آخری ایام میری زندگی کے آخری ایام نہ ہوں، کہیں آنے والے سال میں ہم مٹی تلے نہ دبے ہوں، آئندہ سال بھی میں اسی طرح زندہ رہوں تاکہ قرآن، نماز، روزہ اور تیری عبادت انجام دینے کی سعادت حاصل کرتا رہوں۔ اور اگر قضا حتمی، یہ قضا دعا اور صدقے سے دور نہیں ہوتی بلکہ حتماً موت آتی ہے، آ ہی جائے تو مجھے تمام گناہوں سے پاک کر دے اور مجھے معاف کر دے، مجھے پروانہ آزادی سے نواز دے، میرے کاموں کی اصلاح فرما دے تاکہ اس ماہ میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں۔ ہم سب کو عید الفطر کی عیدی مرحمت فرما، پروردگارہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اہل دنیا کے لیے سوائے رنگینیوں کے کچھ بھی نہیں، یعنی حقیقت کے برخلاف اس دنیا سے دل لگی نہ کرو کہ اس بے وفا دلہن نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، دعا کریں کہ آپ کی یہ زندگی روحانی زندگی بن جائے۔ اس مبارک مہینے کی راتوں کو آپ قیام کی حالت میں گزاریں تاکہ جتنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کی حالت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاہائے مبارک میں ورم ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے رسول، آپ اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟
فرمایا کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں قرار نہ پاؤں؟ اب تک کہ 2/3 ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے اور تیسرے عشرے کے شروع کے 2 دن گزر گئے، بس آج کی رات باقی رہ گئی۔ اگر شب قدر کسی کو قسمت سے مل جائے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ ایک دفعہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ماہ مبارک کی 23ویں شب بیمار ہوئے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا میرا بستر مسجد میں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کی پناہ میں رہوں۔ روایت میں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور گھر کے تمام افراد اس کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں اس مقدس رات میں نیند نہ جائے۔ اس رات وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں، اور جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے اس مبارک رات میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو کوئی یہ دو سورے پڑھ لے وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ یہ سب امور عظمت و بزرگی کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام پر رونا۔ روایت میں کہ جس کسی نے امام حسین علیہ السلام مظلومیت پر گریہ کیا وہ بہشت کا مستحق قرار پایا۔ شب قدر میں مغرب سے لے کر اذان صبح تک زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ آمد و رفت میں رہتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جس میں راز پوشیدہ ہے، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شب قدر زمین پر اتریں اور اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اس مقدس رات میں عبادت الہی کہاں کہاں ہو رہی ہے اور صدائے گریہ و زاری میں کون کون مشغول ہیں۔ آپ لوگ اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 10ویں جلد میں نقل فرماتے ہیں اس آیہ شریفہ میں، اور ہاں ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے کے لیے گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ سورہ حجر آیت نمبر 43 اور 44۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول پر پریشان اور بہت ہی غمگین ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے حجرے سے بھی باہر نہ آئے۔ اصحاب میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی وجہ جان سکے۔ صرف سلمان فارسی کو ایک راہ نظر آئی کہ کسی طرح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ آپ در خانہ زہرا تشریف لے گئے اور عرض کی کہ آپ کے بابا جان مضطرب و پریشان ہیں اور نہ کسی کو کچھ پوچھنے کا حوصلہ ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ ہی ان سے اس پریشانی کا سبب معلوم کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے چادر سر پر اوڑھی اور روانہ ہوئیں۔ سلمان کہتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر پر 12 پیون لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی زہرا بابا کے پاس پہنچی رسول خدا خوش ہو گئے، کیونکہ جناب سیدہ سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ جناب سیدہ نے احوال پرسی کی، پھر رسول خدا نے ان سے فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 نازل ہوئی ہے۔ جناب سیدہ نے اس آیت عذاب کو سن کر فرمایا واہ ہو اس پر جو اس کی لپیٹ میں آئے۔ جناب سلمان فارسی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا کہ ایسی وحشتناک خبر سننے کو ملتی۔ ابو ذر غفاری نے کہا اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور بشر نہ ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی فریاد کرتے ہیں وائے قلت سامان سفر، اور ایک طرف ہم ہیں اور آپ ہیں کہ اس متوقع عذاب سے بالکل ہی بے خبر و بے نیاز بیٹھے ہیں۔ وائے ہو ہماری ان زنگ آلود دلوں پر۔ شب قدر کو اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے غنیمت جانو۔ آج کی رات 19ویں ماہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ شیخ شوستری نے کیا خوب کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات آرام اور راحت سے گزرے تو اس مبارک رات میں اپنے رب کے حضور شب بیداری کرو، ذرا سی تکلیف برداشت کرو، اپنے سکون و آسائشوں کو اس پر قربان کرو تاکہ اس کے بدلے تم کو ایک بیش بہا چیز پا سکو، جیسا کہ فرمایا گیا ہے بس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو کہ تم دنیا میں ہمیں یاد کرو، ہم آخرت میں تمہیں یاد کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر جائے۔ یہ اس کی بھول ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ بغیر کسی معاملے کی توقع رکھے کہ سارے کام ہو جائیں گے۔ یہود و نصارہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور تم مسلمان بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہو۔
لیکن جب تک ایمان نہ ہو کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ چاہے تم کتنا ہی اپنا سر پیٹو، صبح شام علی علی کرتے رہو، اپنے آپ کو شیعہ کہو، کوئی فائدہ نہیں، یہ سب زبانی خرچ ہے۔ عملی لحاظ سے تو یہ سب معاویہ کے شیعہ ہیں۔ اے شراب خور، تو امیر شام کا پیروکار ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے کہ وہ اس کا رہبر ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہر شخص کی ایک بڑا ہوتا ہے۔ شہیدوں میں سب سے بڑا کون؟ کہو امام حسین مظلوم۔ مظلوموں میں سب سے بڑا کون؟ کہو امام علی، جیسا کہ آیہ شریفہ میں کہا گیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ مقدس رات اور دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ماہ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے اپنے رب سے یہ دعا مانگیں کہ اے پروردگار ہمیں شب و روز کی فضیلتوں کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ آخر میں ان مقدس راتوں کے سلسلے میں عرض کرتا چلوں، احیا کے معنی جاگ کر گزارنا ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو جگائیں، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جو اذان صبح تک جس کا دل جاگتا رہا۔ اپنی غفلتوں کو دور کرو اور اپنے دلوں کو بیدار کرو، یعنی اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ رہو، اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھو۔ حیوانات کی دنیا میں سانپ اور 12 سنگے کا زیادہ ہی سروکار ہے۔ اگر سانپ نے اسے ڈس لیا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے، مگر کہ اپنے آپ کو فوری طور پر سرطان، کینسر یا کیکڑے تک پہنچا دے۔ جیسے ہی وہ اس کیکڑے کو کھا لے گا سانپ کا زہر زائل ہو جائے گا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حیات الحیوان، اس میں یہ ہے کہ 12 سنگا سانپ کا عاشق ہے۔ سانپ کا گوشت اس کے لیے بہت ہی لذیذ ہے۔ کبھی کبھار گرمیوں کے موسم میں، خاص طور پر جب گرم ہوا چل رہی ہو تو وہ سانپ کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر اسے قابو میں کرنے کے بعد اس کی دم سے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پورا کھا جاتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگائیں، ہوا کی گرمی، خود زہر کی اتنی شدید گرمی اور اوپر سے پیاس کی گرمی، ان تمام قسم کی گرمیوں کی یکجائی ایک انتہا دردناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ اب یہ 12 سنگا اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح پانی تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اپنی فطری آگہی کے سبب اس کو اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے پانی پی لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس زہر کے جو اس کے پیٹ میں ہے، اگر اس میں پانی مل جائے تو موت یقینی ہے۔ اب وہ بیچارہ بیچ میں لٹک جاتا ہے، گوں مگوں کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ انتہائی شدید پیاس کا دباؤ ہے، تو دوسری طرف اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت پانی اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کیونکہ جب تک وہ زہر حل نہیں ہو جاتا پانی اس کے لیے ہلاکت کی علامت ہے۔ چنانچہ اسی بے بسی اور کربناک صورتحال اور سخت دباؤ کے سبب اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اس کی آنکھ کے نیچے ایک پیالہ نما گڑھا ہے، اس کی ساخت ایسی ہے کہ آنسو اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ آنسو خشک ہو کر ایک چمکدار موتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جسے ہم تریاک کہتے ہیں۔ یہ زہر کا علاج اسی میں ہے، سانپ کے ڈسنے کا علاج اسی سے کیا جاتا ہے۔ اس تریاک سے زہر کا اثر فوراً زائل ہو جاتا ہے۔ 12 سنگے کا یہ آنسو جو پانی نہ پینے اور اس درد کو برداشت کرنے پر اس کے لیے زندگی کا سبب بنا، جو قیمتی ہے، یہ حیوان کے جسم سر سے مربوط ہے، یہ حیوان کے جسم سرے سے مربوط ہے۔ اگر ایسے اثرات ہماری اور آپ کی روح میں وقوع پذیر ہوں تو اے جوانان عزیز، گناہ سامنے آ جائے، آتش شوق عروج پر ہو، تنہائی بھی، اجنبی حسینہ سامنے ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اب بتائیے کہ آپ پر کتنا سخت دباؤ پڑے گا۔ ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ کام انجام دیا تو انسانیت سے خارج ہو جاؤں گا، روح مر جائے گی اور تباہی یقینی ہے۔ یہ کیفیت گناہ، فشار نفس اور شہوت نفسانی بالکل اسی طرح ہے جس طرح صورتحال سے وہ 12 سنگا گزرا تھا، یعنی اگر پانی پی لیا تو موت یقینی اور نہ پیے تو سخت تکلیف۔ بس مومن بھی یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ حرام کام انجام دیا تو اس کا انجام آتش جہنم ہے۔ اے میرے جوانوں، ایسے موقع پر جب ایک طرف خواہشات نفسانی کی یلغار ہو اور دوسری طرف آتش جہنم، ایسے موقع پر کہو یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اپنی پناہ میں لے لے،
اور اگر اس موقع پر آنسو نکل پڑے تو ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا سوائے رب ذوالجلال کے، اور اسی کیفیت میں تم فریاد کرو تو یہی درد دوا بن جائے گا، اور اگر وہ انسان اس کیفیت پر قابو نہ پا سکے تو پھر اس کا حل بھی عمر ابن سعد جیسا ہوگا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عمر سعد کو رات بھر نیند نہیں آئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ آخر کیا کرے۔ ایک طرف حکومت کا لالچ تو دوسری طرف قتل امام حسین علیہ السلام۔ اس بات کو جانتے بوجھتے کہ وہ راہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ امام حسین کو قتل کرنا اور جہنم میں جانا یقینی ہے، اس کے باوجود نفس پر اس کا تسلط نہ ہو سکا۔ اس بد نصیب نے صرف ایک بار یا اللہ نہیں کہا، اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ نہ کر سکا، بلکہ اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ معاملہ کر بیٹھا اور دنیا و آخرت کا نقصان کر بیٹھا۔ اے خدا میری فریاد کو پہنچ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی طرف سے۔ اے پروردگار، نفس امارہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے اور مجھے گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو جائے تو یقیناً اللہ اس کا ناصر و مددگار ہوگا اور اس کو کبھی بھی گناہ میں آلودہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی باکمال صفات میں سے ایک صفت حیا ہے، جیسا کہ اصول کافی میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، پھر جب واپس لا کر اپنے منہ اور سینے پر پھیرتے ہیں تو کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دیے جائیں۔ آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ دے، کیا وہ نہیں دیتا؟ ہاں، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کی طلب میں عاجزی ہو، تڑپ ہو۔ اگر آپ انتہائی عاجزی اور انکساری اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، ناممکن ہے وہ ہاتھ خالی لوٹا دیے جائیں۔ یقین جانیے کہ جھولی بھری ہوئی واپس آئے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس موت کی گھڑی میں ہمارے آقا و مولا علی علیہ السلام کی نظر کرم ہم پر بھی پڑے گی۔ آپ خداوند کریم کے نمائندے ہیں۔ پروردگار علی کو ہماری فریاد کو بھیج، ہماری قبر کو نور علی سے منور فرما۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اے علی علیہ السلام کی شیعو، 1-2 سال کے بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ سانپ کیا چیز ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، بے خبری میں اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں ڈال دیتا ہے، سانپ سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے روا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ سانپ کیا ہے اور اس میں کیا جان لیوا زہر بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ اپنے باپ کے ہمراہ ہو تو دیکھتا ہے کہ باپ ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اس کو مارنے کے لیے اوزار یا ڈنڈا وغیرہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ باپ کو دیکھ کر بچے کو بھی فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، باپ کو دیکھ کر بچہ بھی فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اسے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اب جبکہ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ اس سانپ سے ڈرتا ہے، خود بھی ڈرنے لگتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سانپ خطرناک چیز ہے کہ بابا اس طرح سے اس سے ڈر رہا ہے۔ اے علی کے بچوں، اے علی کے فرزندوں، ہم اور تم جہنم سے بے خبر ہیں، اور حقیقتاً ہم کیا جانتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں ہر روز جہنم کا نام لیا جاتا ہے، ہر روز عذاب آخرت کا نام لیا جاتا ہے۔ ہم سب ان کو قصہ کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جب دوسری طرف اپنے آقا و مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان ناموں عذاب آخرت و جہنم کو سن کر کانپنے لگتے ہیں، خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیے قیامت کی عظمت و بزرگی کا کہ علی جیسا بہادر انسان ڈر کے مارے کانپ رہا ہے، اور علی فرماتے ہیں، اے خدا کل میں کیا کروں گا؟ یہ جو ریڈیو پر علی علیہ السلام کی مناجات آتی ہے، ایران میں ماہ رمضان میں ریڈیو پر مناجات امام علی نشر ہوتی ہے، ہم کو بھی ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ انہیں آپ ضرور سنا کریں، دیکھیں کہ آپ کے آقا و مولا کیسے اپنے خدا سے مناجات کر رہے ہیں۔ اے میرے خدا، اگر مجھ سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں اور میں تجھ سے غافل ہو گیا ہوں اور اپنے معاملات تیرے سپرد نہ کیے ہوتے ہوں تو اب میں شرمسار ہوں۔ آپ بھی اپنے روحانی باپ یعنی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیے اور دیکھیے کہ آپ کا روحانی باپ کس دقت قلب کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ یا کریم یا رحیم، اے علی کے خدا، زندگی کی ابتدا سے آج تک جو کچھ بھی میری زبان سے، میری آنکھوں سے اور دیگر اعضاء و جوارح سے تیری رضا کے برخلاف ہوا ہو، وہ علی علیہ السلام کے صدقے میں بخش دیں۔ تو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم بھی آج کی مجلس جو کہ علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ اب کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اس میں تیری مدد ضرور درکار رہے گی،
تاکہ ہم اپنے عہد پر قائم و دائم رہ سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے آج کل آپ لوگ دعائے ابو حمزہ شمالی میں یہ جملہ ضرور پڑھتے ہوں گے، میں اپنے مرنے کی گھڑی پر رو رہا ہوں۔ جب تم مرو گے کوئی تمہارے لیے حقیقتاً نہیں روئے گا، مگر بیوی یہ تو کہے گی کہ ہائے میرے سر کا تاج مر گیا، اولادیں کہیں گی ہائے ہماری عزت کا رکھوالا مر گیا، ہائے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرنے والا مر گیا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بدنصیب کس حال میں مرا، قبر میں اس پر کیا بیتے گی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آؤ خدا کے واسطے اپنے عزیز ترین فرد کی داد رسی کو پہنچو، یعنی خود اپنی فکر کرو، اپنے لیے آہوزاری کرو۔ وسائل الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اگر 40 آدمی مل کر دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اے پروردگار، آج ہم تجھ سے ایک حاجت طلب کرتے ہیں، اگر تو نے ہماری اس حاجت کو پورا کر دیا تو گویا ہر چیز مجھے دے دی، اور اگر یہ حاجت پوری نہ کی تو ہم میں سے زیادہ بیچارہ کون ہوگا۔ خدایا ہماری حاجت یہ کہ اگر ہم مریں تو ایمان کے ساتھ۔ آج کی شب جمعہ شب رحمت اپنی بارگاہ میں موجود اس مجمع کو آتش جہنم سے آزادی پانے والوں میں شمار فرما۔ ماہ مبارک کے ہر شب جمعہ کو 6 لاکھ آدمی آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، تو اس مجمع کو بھی ان آزاد شدگان میں سے قرار دے۔ جہنم وہ آگ ہے جسے کوئی چیز حتیٰ کہ 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، لیکن ایک قطرہ آب کا مجھے ضرور علم ہے جو اس آگ کو خاموش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ہماری دسترس میں بھی ہے۔ اس قطرہ آب کی قدر کیجیے، وہ ہے آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو۔ اگر مومن ایسی صورتحال پیدا کرے، خدا کے عذاب سے ڈرے اور یہ ڈر اس کے دل میں سما جائے اور دل پر چوٹ لگے، ظاہر ہے دل پر چوٹ لگنے سے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ 7 سمندر آتش جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے جتنا یہ آنسوؤں کا دریا۔ خاص طور پر آج کل کی راتیں جس پر شب قدر ہونے کا قوی احتمال ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام سے منقول ہے، ان 2 راتوں کے مقابلے میں باقی سب ہیچ ہے۔ شب 21 اور شب 23 آپ لوگ کم از کم ان 2 راتوں کو تو اپنی آخرت کے لیے مخصوص کر دیں۔ آئیے ان 2 راتوں کو یاد خدا میں گزاریں، اپنے دل کو زندہ رکھیں۔ صرف جاگنا ہی کافی نہیں ہے، اپنے دل کی بے ادبیوں کو، گستاخیوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو نظر میں رکھیں۔ تفسیر برہان میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ ہود آیت نمبر 119 کے ذیل میں فرمایا، مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے تو اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا نے لوگوں کو اپنی رحمت کے لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ آئیں اور اس کی رحمت کے چشموں سے فیضیاب ہوں، بشرطے کہ وہ اس رحمت کے قدرداں ہوں۔ پروردگارہ، دعا مانگنے کی کیفیت بھی تو ہی عطا فرما۔ ہم تو کتنی ہی کوشش کریں کہ اس کیفیت تک پہنچ جائیں، لیکن ناکامی ہوتی ہے۔ یہ بھی تیری توفیقات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دعائے ابو حمزہ شمالی کے شروع میں ہی یہ میں تو لکھا ہے، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں کیسے خود کو نجات دلا سکوں، کیسے کسی چیز کو حاصل کر سکوں، جبکہ سارا اختیار تو تیرے پاس ہے۔ پروردگارہ، ہم سب کو کیفیت دعا اور توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ تفسیر المناہج اور دوسری جگہوں پر ہے کہ جب جناب یوسف کو سلطنت ملی، جناب جبرائیل ان کے پاس بشری شکل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان جو کھانا پکانے کا کام کرتا تھا ان کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس پر حضرت جناب جبرائیل نے پوچھا، اے یوسف، اسے پہچانا؟ جناب یوسف نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے اپنے جھولے میں تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جناب یوسف نے اسے بلوایا، اس کی عزت و تکریم کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو خلت سے نوازا اور اس کے عہدے میں ترقی کروا دی۔ جناب جبرائیل مسکرائے اور کہا کہ اے یوسف، ایک وہ ہے کہ جس نے بے اختیار تیری پاک دامنی کی گواہی دی اور آپ نے اس کی ایسی پذیرائی اور تلافی کی۔ مجھے نہیں پتہ کہ قیامت کے دن خدا کی لطف و عنایت مومن کے ساتھ کیسی ہوگی جو ساری زندگی یہ کہتا رہا، میں نہیں جانتا کہ کل قیامت کے دن خدا بندے کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اجتماع مجلس دینی کی شکل اختیار کر لے اور دینی علوم میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ ہمیشہ علم کی علامت خضوع اور انکساری ہے،
اور جہالت کی نشانی غرور و تکبر ہے۔ جو بھی جاہل ہوگا وہ مغرور ہوگا، اور جو عالم ہوگا وہ منکسر المزاج ہوگا۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ میں ہے، اس کے بندوں میں خوف خدا کرنے والے تو بس علماء ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے خدا کو، اس کی عظمت و کبریائی جان کر اس کو پہچانا، یقین مانیے اس کا دل ہر وقت پریشان رہے گا کہ آیا اس نے اپنی ساری زندگی میں خدا کے لیے کوئی کام کیا ہے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہوا یا نہیں۔ جس کسی نے اپنے خدا کو پہچان لیا، گویا وہ بے پایاں نعمتوں سے سرفراز ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی کے دوران اتنا اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے تھے کہ ان پر ورم آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ گریہ و زاری کس کے لیے ہے؟ کیا آپ خدا کی طرف سے بخشش پانے والوں میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے آپ کو شکر گزار بندوں میں شمار نہ کروں؟ ایک روایت میں کہ وہ لوگ جو خدا کی بے پایاں نعمتوں کو نہیں پہچانیں گے، وہ قیامت میں 40 سال تک شرم سے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس مقام پر ان کو ہوش آئے گا کہ انہوں نے کس قدر کفران نعمت کیا۔ رب العالمین کے حضور کون کون سی جرائم کا ارتکاب کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں اور کفران نعمت پر شرمسار ہوں، تاکہ اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے کہ معافی کے مستحق قرار پائیں۔ روزہ داروں کے لیے خوشخبری کہ ان کی ایک دعا ضرور پوری ہوگی۔ میری اتنی جرت کہاں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں بھی روزے دار ہوں۔ ہاں، ہم روزے دار جیسے ضرور ہیں۔ پروردگارہ، تیرے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہماری دعا کی استجابت اس امر پر منتج ہے کہ ہم اہل معرفت ہو جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، خدا اپنے بندوں سے اس قدر اصرار کیے ساتھ تاکید کرتا ہے کہ اے میرے گناہ گار بندوں، مجھ سے دور مت ہو، مجھ سے مت روٹھو، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تم مجھ سے رابطہ کر کے تو دیکھو، جیسے بھی ہو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تو بالکل ایسی ناز برداری ہے کہ جیسے تو اپنے ان بندوں کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت اتنی شدید ہے کہ وہ جو کہ خود بے نیاز ہے، اس طرح اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، قبل اس کے کہ آپ اسیر قبر ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیں، چاہے کیسی بھی مصیبت پیش آئے اس سے رجوع کریں، وہی تمام دردوں کا مداوا ہے۔ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جو کچھ بھی ہو باز آ جاؤ، چاہے تم کافر، مغرور اور بت پرست ہی کیوں نہ ہو، باز آ جاؤ۔ یہی ایک ایسا در ہے کہ جس سے نا امیدی نہیں ہے، چاہے تم نے 100 بار اپنی توبت توڑی ہو، باز آ جاؤ۔ کیا آپ جانتے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں دعا افتتاح کے موقع پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں، وہ کون سا آقا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کریم کیوں نہ ہو، اپنے غلام کی غلطی چاہے 1 دفعہ کی ہو، 10 دفعہ کی ہو یا 100 دفعہ کی ہو، غلام کو معاف کر دے، بے شک وہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود وہ اس گناہ گار پر احسان کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میری ایک ایک سانس گناہوں پر مشتمل ہے، اس کے باوجود تیرا لطف و کرم مجھ پر جاری ہے، مہلت مل رہی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے۔ اس انتظار میں کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور میں تیری بارگاہ میں کہوں، یا اللہ الہی العفو، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔